بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. توجہ، کل ہم نے لمحہ نمبر 1 شروع کیا تھا. لمحہ نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس علم کی غرض و غایت، اس علم کا فائدہ اور اس علم کا حکم. ہم تجوید کا علم شروع کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے علم تجوید کی تعریف کیا ہے، علم تجوید کا موضوع کیا ہے، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد جس کو کہتے ہیں، علم تجوید کا فائدہ کیا ہے، علم تجوید کا حکم کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. توجہ کرنا. کل ہم نے سبق کے اندر پڑھ لیا تھا علم تجوید کی تعریف کیا ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، صفات کے ساتھ ادا کرنا. تو ہم نے کہا تھا علم تجوید کے 2 جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف. لہجہ تجوید کا جزو نہیں ہے، یہ ہم نے کل تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا تھا. آج ہم باقی 4 چیزیں پڑھیں گے: علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کی غرض و غایت، علم تجوید کا فائدہ، علم تجوید کا حکم. توجہ کرنا. کتابیں بند کرو، پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار استاد نے یہ بات کی تھی. تو توجہ. علم تجوید کا موضوع. کل ہم نے ایک سبق میں آپ کو بتایا تھا موضوع کس کو کہتے ہیں، علم کا موضوع کس کو کہتے ہیں. علم کے اندر جس چیز کے بارے میں بات کی جائے وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے توجہ کرنا. علم تجوید کے اندر کس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے؟ الف سے لے کر یا تک حروف کے بارے میں. الف کہاں سے نکلے گا، اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی. با کہاں سے نکلے گا، اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی. بس یہی چیز ہے. اب توجہ کرنا. ان حروف کو الف سے لے کر یا تک، ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. حروف تہجی. اس کا دوسرا نام حروف الہجاء بھی ہے. کیا ہے؟ حروف الہجاء. ہجا کہتے ہیں جوڑ جوڑ کرنا، تہجی کہتے ہیں جوڑ کرنا. اور یہ حروف جو ہیں یہ جوڑ جوڑ کر کے ملا کر کلمہ بنتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو حروف الہجاء کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ حروف تہجی. توجہ. تو علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہوا، حروف الہجاء ہوا. سمجھ آ گئی؟ علم تجوید کا موضوع کیا ہوا؟ کیونکہ علم تجوید کے اندر الف سے لے کر یا تک انہی حروف ہجا کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ علم تجوید کی غرض و غایت. ہم کیوں سیکھتے ہیں علم تجوید؟ چل میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں سیکھتے ہیں؟ جی بولو. ہاں، یہی مقصد ہے تجوید کا. اگر میں کان ایسے نہیں تو ایسے کر کے پکڑ لوں تو میں یہ کہوں گا تجوید ہم اس وجہ سیکھتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک سارے حروف ٹھیک ہو جائیں، اور اسی سے تو قرآن پاک بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے. ہم تجوید کا تجوید اس لیے پڑھتے ہیں تو تجوید کے غرض غایت یا مقصود یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے. مجھے غصہ آتا ہے جب میں پڑھا رہا ہوں اور کوئی بندہ کتاب دیکھنے لگ جائے. سمجھ آ گئی؟ توجہ میری طرف رکھو. اچھا، کیا بات کر رہے تھے؟ جی، تجوید کا فائدہ یہ ہے ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے گا. ہم قرآن پاک صحیح پڑھنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہے اس کا.
اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. تجوید کا یہ فائدہ ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, تجوید کا یہ فائدہ ہے. سمجھ آ گئی؟ آخری چیز کیا باقی رہ گئی؟ حکم. تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کا حکم کیا ہے؟ ہر شخص کے لیے, ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو وہ قرآن پاک ٹھیک. ایک بات, یہ حکم ہے ہر مسلمان کے لیے, یہ ضروری ہے, لازم ہے, واجب ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھے. اور اتنا قرآن پاک کے تجوید کے ساتھ آ جائے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے, یہ واجب ہے, بلکہ فرض ہے. سمجھ, واجب ہے. سمجھ آ گئی؟ علم تجوید حاصل کرنا, علم تجوید یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض کفایہ. تو دو باتیں ہو گئیں, ایک فرض وہ ہوتا ہے جو ہر بندے کے اوپر ہو, جس کا لمانہ میں نے واجب دے دیا, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا آنا چاہیے. ہر مسلمان اس کو تجوید کا کچھ نہ پتا ہو لیکن قرآن پاک ٹھیک پڑھتا ہو, یہ واجب ہے, فرض ہے. سمجھ آ گئی؟ اور علم تجوید کو حاصل کرنا, علم تجوید کو حاصل کرنا, جو قواعد ہیں, حروف کہاں سے نکلتے ہیں, حروف کے اندر صفات کون کون سی ہے, کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے, کس کو کتنا لمبا کرنا ہے, کہاں غنہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا, یہ علم تجوید کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اور فرض عین میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک مطلب بتایا تھا. فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے, ہر مسلمان ضروری ہے. جو نہیں کرے گا سارا, ایک نہیں کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا, سارے نہیں کریں گے سارے گناہگار ہوں گے. جو نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. جیسے فرض عین ہے یہ نماز, جو فرض ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز. اور فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر سب نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا کہ کچھ لوگوں نے کر لیا, ان کی وجہ سے, کرنے والوں کی وجہ سے جنہوں نے نہیں کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک آدمی کا ایسا ہونا ضروری ہے جو علم تجوید کو جانتا ہو, ورنہ سارے گناہگار ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیں جن جن علاقوں میں ایسا قاری نہیں ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں. کتنا ضروری ہے یہ, اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض ائمہ کا قول یہ ہے کہ جو قاری علم تجوید کو نہیں جانتا, قرآن پاک کو اگر وہ پڑھاتا ہے تجوید کے بغیر, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ہدیہ لے. علماء نے یہاں تک لکھا اگر کسی آدمی نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا
اور دوسرا بندہ قسم کھا کے دے قرآن نہیں ہے کہ تو وہ حانس نہیں ہوگا. وہ صحیح کہہ رہا ہے. قرآن نام ہی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ہے. علامہ جزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجوید حتم لازم. اور قرآن پاک کو والأخذ بالتجوید اور تجوید کا علم حاصل کرنا حتم لازم انتہائی ضروری ہے. من لم يجود القرآن آثم جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. وہ گناہگار ہے. جب آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آگے جن طلباء کو آپ نے پڑھانا ہے وہ کیسے سیکھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ عام بات نہیں ہے، بہت ضروری. خاص مختصر کرتا ہوں تو علم تجوید ایسا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اور علم تجوید کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. سمجھ آ گئی؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سورۃ المزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے. الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے. قرآن پاک کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. الترتیل و تجوید الحروف، حروف کو صحیح ادا کرنا، مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. ومعرفت الوقوف، ترتیل دوسرا نام ہے کہ وقف کو پہچاننا، کہ وقف کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے، کہاں پر کس طرح وقف کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا، کہاں پر وقف ٹھیک ہے کہاں پر ٹھیک نہیں ہے، کہاں پر وقف ضروری ہے کہاں پر وقف ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے تو قرآن پاک کو تم ترتیل کے ساتھ پڑھو، صاف پڑھو. تو ترتیل دو چیزوں کا نام ہے، حرفوں کو صحیح پڑھنا اور وقف کو پہچان. واضح ہو گئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کا موضوع کون پڑھے گا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کا موضوع حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں. ان حروف کو ہجا یا حروف تہجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے ہجے اور جوڑ کیے جاتے ہیں. نہیں کیا دوبارہ 29 حروف ہیں. آگے ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی اس لیے کہا جاتا ہے، ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی جی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے ہجے اور جوڑ کیے جاتے ہیں. جی. تجوید کی غرض یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے، یہ اس کی غرض ہے. جی. تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو صحیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. جی. تجوید کا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو قواعد تجوید کے موافق پڑھنا لازم اور ضروری ہے. جی. اور تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. جی. اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ورتل القرآن ترتیلا. جی. ترجمہ: اور تم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. جی. اور ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمائی ہے کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترجمہ: ترتیل نام ہے قرآنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور وقفوں کو پہچاننے کا. اس سے ظاہر معلوم ہوا کہ قرآن پاک یہ معلوم ادھر لکھا ہوا ہے، اس سے ظاہر معلوم ہوا ادھر لکھا ہوا ہے. اس سے ظاہر ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن پاک کو تجوید کے موافق پڑھنا نہایت ضروری ہے. واللہ اعلم. سمجھ آ گئی؟ جی. بات سمجھ آئی ہے؟ جی. چلو اب مقامات کے ہم نے کتنے لہجے پڑھ لیے تھے مقامات کے؟ 2. تیسرا لہجہ